مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ گھر میں بھی اس طرح سے اتنا بیوی پہ بھی شک و شبہ کرنا اور اس کے موبائل میں گھسنا، عورت شوہروں کے موبائل میں گھس رہی ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خواتین کیا کرتی ہیں، چپکے سے پاس ورڈ دیکھ کے شوہر کی پینٹ سے موبائل نکال کے ساری وسیم ستار جو بھی اس نے نام سیو کیے ہوئے نا لڑکیوں کے مختلف ناموں کے ساتھ، اور پھر گھر میں ایک پھڈا، زندگی بھر کے لیے اعتماد ختم اور طلاق پر نوبت پہنچتی ہے۔ چھوڑو یار، مٹی ڈالو، تمہارے سامنے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ گہرائی میں گھسنے کی کوشش مت کرو۔ مرد پہ کسی کا باپ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ اصل میں لڑکیاں تھیں جو لڑکوں کے نام سے سیو ہیں، تو کیا وہ تمہارے دباؤ میں آ کے چھوڑ دے گا؟ یہ وہ باہر جا کے یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ کون کس 100% کون کس پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ تو پولیس نہیں کر سکتی۔ تو وہ باہر خواتین بتا رہی ہوتی میرے میاں کے موبائل میں پکڑا گیا، وہ بات چیت ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں وہ غلط کیا آپ کے میاں نے، لیکن آپ نے جو موبائل میں گھسی ہو نا، یہ غلط کیا۔ اچھی بھلی محبت کی زندگی گزر رہی تھی، خام خام میں اس کو کس میں ڈال دیا، شکوک اور شبہات۔ اب ساری زندگی اس عورت کو اپنے شوہر پہ کبھی اعتماد نہیں آئے گا۔ بھائی تمہارے حقوق ادا کر رہا ہے، تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، چھوڑو یار، بس سمجھو کہ میرا میاں اس دنیا میں سب سے اچھا ہے۔ یہ تو دوسری شادی کی بات نہیں کرتا، دوستی کی بات کہاں سے کرے گا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو اچھے سمجھو، اس سے محبت قائم رہے گی، اور جیسا بھی خراب ہے نا بڈھا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مرد خراب ہونا چاہیے، جو کر رہے ہیں بہت ہی غلط کر رہے ہیں وہ، لیکن عورتوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم اس کے موبائل میں گھس گھس کے ٹریس کرو گی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یہ گھر میں چھوڑ دے گا، گھر سے باہر شروع، یہ تھڑے پہ بیٹھ کے دوسرا موبائل خرید لے گا۔ کتنے لوگ ہیں آفس کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے، گاڑی کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے، اور جو ہے باہر کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے، گھر کے لیے انہوں نے الگ موبائل رکھا، تو یہ حرکتیں شروع کر دے گا۔ تو بدگمانیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ مرد کو اجازت ہے بیوی کے موبائل میں خام خام گھس گھس کے دیکھے کیا کر رہی ہے، نہ شوہر کو۔ ہاں اگر واقعی ثبوت ہو، کوئی قوی شبہ ہو، قوی وہم نہ ہو، تو پھر پہلے سے بتا دیا جائے۔ پہلے سے کیا کر دیا جائے؟ بولو، بتا دیں کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھو جو ہے نا کچھ ایسے باتیں آ رہی ہیں جس سے ہمارے آپس کے تعلقات کیا ہوں گے، خراب ہو جائیں گے، تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بیگم کو بتا دیا جائے، بیگم پھر یہ جو ہے نا میں موبائل آپ کا چیک کر سکتا ہوں، کوئی واقعی ایسی بات ہو، کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ اگر شروع میں نہیں پکڑا جاتا تو معاملہ بہت آگے نکل جاتا۔ تو خود سے کام نہ کریں، کبھی بھی کوئی ہو تو پھر کسی سے مشورہ لے لیا کریں۔ بہرحال خلاصہ قرآن کی ان آیتوں کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جلدی جلدی 2 آیتیں بیان کر کے بس درس ختم کرتا ہوں۔ اور قرآن میں اللہ نے یہاں یہ بھی حکم دیا، یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکایا کرو، عورتوں کو تاک تاک کے مت دیکھا کرو۔ جو دیکھنے کی ہے تمہاری بیوی ہے، اس کو دیکھنے کا تمہیں ٹائم نہیں مل رہا، اور ساری دنیا کی انٹیوں کو تم نے دوست بنایا ہوا اپنا۔ اور اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے، جہاں ذرہ برابر بھی شہوت کا فتنے کا اندیشہ ہو وہاں بالکل حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بہت اہم آیت ہے۔ اے ایمان والو کسی کے گھر میں جو تمہارا گھر نہ ہو اس کی پرمیشن کے بغیر داخل نہیں ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا، اجازت لے لو اور سلام کر لو، اس کو پتہ ہو۔ کیا مطلب؟ کسی کی پرائیویسی میں آپ کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھا ہوا ہو، وہ چڈی پہن کے وٹامن ڈی لے رہا ہو دھوپ میں، ہے بھائی، آپ ٹھا کر کے گھس گئے۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں آپ بغیر پرمیشن کے داخل ہو۔ بعض دفعہ ایک آدمی کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، وہ واش روم کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں تو اچھا ہے ہوا بھی آتی رہے گی، آپ ٹھا کر کے گھس گئے اس کے اندر۔ تو اس کے یہ جو ہے نا یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو قرآن نے منع کیا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی گھر میں جھانکا فقط دخل، او کما قال، کہ وہ داخل ہو گیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، آپ نے فرمایا اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر پرمیشن کے نہ جاؤ، یہ داخلے کی وجہ سے نہیں بلکہ نظر کی وجہ سے، کہ تمہاری نظر نہ پڑے کسی پر۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا گیٹ کھلا ہوا ہے اور آپ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی نظر گھر کے اندر پڑ جاتی ہے،
تو آپ نے قرآن کی آیت کی دھجیاں اڑا دی آپ نے. یعنی اس سے یہ دھوکا ہو سکتا تھا نا کہ آپ کسی کے گھر کے گیٹ کے باہر جا کے کھڑے ہوئے, جیسے لوگ بیل بجاتے ہیں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے ہی دروازہ کھلا پورا گھر اندر تک جھانک لیا آپ نے, ان کی لیڈیز کو بھی دیکھ لیا, بچوں کی تعداد بھی دیکھ لی, پوری ڈیٹیل سے واش روم تک گھوم کے آ گئے آپ, ایسے نظر تیز آپ کی. اب کوئی آپ کو کہے یار تم نے کسی کی پرائیویسی کے میں کیوں دخل اندازی کی, اس کے گھر میں کیوں جھانکا, تو آپ کہو کہ اللہ نے ہمیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم دیا ہے, گھر میں جھانکنے سے پہلے اجازت کا حکم نہیں دیا. تو یہ بات سمجھائی ہے نبی نے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا جس میں آتا ہے وداؤٹ پرمیشن جاؤ نہیں, اس کا مطلب وداؤٹ پرمیشن دیکھو نہیں. تو لوگ جو اپنی چھتوں پہ چڑھتے ہیں کبوتر بازی کرنے کے لیے اور ہر گھر میں جھانک رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اس میں داخل ہے. اور گھر میں جھانکنے سے زیادہ کسی کے موبائل میں جھانکنا زیادہ برا ہے, کیونکہ آج کل گھر میں اتنا کچھ نہیں رکھا ہوا ہوتا جتنا بندے نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہوتا. یہ اور حرام ہے. بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, کسی کو موبائل دیا گھس گیا موبائل کے اندر بغیر پوچھے. بھائی آپ کیوں گھس رہے ہو کسی کے موبائل میں؟ کتنی بڑی, ایک آدمی آپ پر اعتماد کر رہا ہے اور آپ اس کے موبائل کے اندر گھس رہے ہو. لوگ کیا کہتے ہیں جی فون کرنا ہے موبائل دے دیں, اس کے بعد گیلری میں گھس رہا ہے, اس کے بعد ان باکس میں گھس رہا ہے, واٹس ایپ میں گھس رہا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے. اس سے 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے انسان کے 2 نمبر ہونے کا, کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے. کمپیوٹر کسی نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا, اب نہیں جاؤ اس کی ہسٹری میں کیا دیکھ رہا ہے, وہ ہسٹری میں جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کون کون سی ویب سائٹیں کھولتا ہے یہ. بھائی وہ غلط کھولتا ہے صحیح کھولتا ہے, آپ کو کس نے پرمیشن دی کہ آپ جا کے گھسو اس میں؟ تو جو جس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیبوں سے بھی پردہ اٹھائے گا, رؤوس خلائق کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ہمیں حکم ہے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ بہت جامع ہے. کسی کے موبائل میں گھسنا, کسی کی پرائیویسی میں گھسنا, حدیث میں آتا ہے 2 آدمی چپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں, تیسرا اگر ان کی پرمیشن کے بغیر سنے گا قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اللہ اس کے کان میں ڈالیں گے, گرم سیسا. اتنا بڑا جرم ہے یہ. صب فی اذنیہ وقرا. کیوں؟ وہ 2 جب تم سے چھپا رہے ہیں تم کیوں جا کے ان کے بیچ میں گھس رہے ہو بھائی, کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, ایک بزرگ کا واقعہ غالباً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہیں, جیسے سو رہے ہوتے ہیں نا, 2 بندے آ کے ان کے پاس بات کرنے لگے. انہوں نے فوراً آنکھ کھول دی اور کہا دیکھو بھائی میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں اور میں سن لوں. ہم کیا کرتے ہیں, جاگ رہے ہوتے ہیں تو گھننے بن کے ایسے بن جاتے ہیں جیسے گہری نیند سو رہے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, بس یہ کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے, او آبائہن, اور اپنے باپ دادا کے, او آبائی بعولتہن, اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی جو سسر کہتے ہیں وہ بھی محرم ہیں, اور ابنائہن, اپنے بیٹے, ابنائی بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا کہلاتا ہے وہ بھی محرم ہیں, اپنے بھائی, بنی اخوانہن, بھائیوں کے بیٹے جن کو بھتیجا کہا جاتا ہے, بنی اخواتہن, بہنوں کے بیٹے جن کو بھانجا کہا جاتا ہے. یہ ہیں محرم رشتے. ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. دیور بھی داخل ہے اس میں, چچا زاد بھائی بھی داخل ہے, خالہ زاد بھائی بھی داخل ہے, پھوپھی زاد بھائی بھی داخل ہے. آج ہمارے گھروں میں کزنوں سے پردہ ختم ہو گیا. عجیب بیہودہ ماحول ہے گھروں کا, اتنی وحشت ہوتی ہے. کبھی دیکھنا ہوتا ہے تو کیسے رہتے ہو یار تم, کزنوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیسا گندا ماحول بنا دیا. کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھو جہاں پردے کا ماحول ہے, تمہیں اتنا سکون ملے گا, اتنی پاک دامن زندگی ہے. نہ مرد کو عورت پہ شبہات ہوتے ہیں, نہ عورت کو اپنے شوہر پہ شک ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے بھائی اس کی کزنیں اس کے سامنے نہیں آتی, میری بہنیں اس کے سامنے نہیں آتی. سالی اور بہنوئی کا بھی آپس میں کیا ہے, پردہ ہے. ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں جو براڈ مائنڈڈ ہے بھائی, یہ پردہ ہے. بھابھی سے بھی, بھابھی کا آپ سے پردہ ہے.